नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेहदी काज़मी, औलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क से फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज 10 मुहर्रम उल हराम है। हमने मजलिस अज़ा का इनेकाद किया है। मौलाना ज़ीशान मिसबाही साहब सैयद सरावा इलाहाबाद से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं औलिया काउंसिल के मेंबर के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काज़मी साहब, आपका बेपनाह शुक्रिया कि आपने फिर अपने प्लेटफार्म पे इस नाचीज़ को बोलने का मौका दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लामा इक़बाल ने हक़ व बातिल के फ़लसफ़े को वाज़ेह करते हुए बयान किया है। फरमाते हैं कि सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। अल्लामा इक़बाल ने यहाँ पे हक़ को सिम्बलाइज़ किया है चराग़ मुस्तफ़वी से और शरार बूलहबी को बातिल का इस्तिआरा करार दिया है। इस तरह हक़ व बातिल की जंग अज़ल से अबद तक जारी है। अल्लामा इक़बाल ने इसी हक़ व बातिल के फ़लसफ़े को एक मकाम पर करबला से जोड़ कर देखा है और वहाँ पर उसको इस फ़लसफ़े को इस तरह बयान करते हैं। फरमाते हैं, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़ कूफ़ी शामी, बदलते रहते हैं अंदाज़ कूफ़ी शामी। तो अब यहाँ पे देखना यह है, इस शेर में अल्लामा इक़बाल ने मकाम शब्बीरी को हकीकत अबदी कहा है। पहले शेर में चिराग़ मुस्तफ़वी को हक़ की अलामत करार दिया। यहाँ उसी तरह यहाँ पे इस शेर में मकाम शब्बीरी को हक़ की अलामत करार दिया। वहाँ पे बातिल की अलामत के लिए शरार बुलहबी का ज़िक्र किया और इस दूसरे शेर में बातिल की अलामत को दो हिस्सों में बाँट दिया। शरार बुलहबी को दो हिस्सों में बाँट दिया, एक को अंदाज़ कूफ़ी कहा और दूसरे को अंदाज़ शामी कहा। अब यहाँ देखना यह है कि जो शरार बुलहबी है, जो बातिल है, वो दो तरह से आता है। एक तो सामने से आता है, एक पीठ पीछे से आता है। जो पीठ पीछे से आता है गदर और धोखे की शक्ल में होता है, फ़रेब की शक्ल में जो होता है बातिल, उस बातिल का नाम अंदाज़ कूफ़ी है। और जब बातिल सामने से आता है, जब बातिल सामने से वार करता है, उसके लिए बतौर इस्तिआरा अल्लामा इक़बाल ने अंदाज़ शामी का इस्तिआरा किया। इस तरह बातिल की यही दो शक्ल हो सकती है, या तो सामने से आए या फिर जो है पसे पुश्त आए, पीछे से आए। वो चाहे कूफियाना अंदाज़ हो या शामी अंदाज़ हो। अब यहाँ पे देखना यह है कि अल्लामा इक़बाल ने कहा कि ये कूफ़ी और शामी जो अंदाज़ हैं ये बदलते रहते हैं। हर ज़माने में इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में उसकी अपनी एक शक्ल थी। उसके माजी में भी पीछे भी ये शामी और कूफ़ी अंदाज़ मौजूद था, उसकी अपनी अलग अंदाज़ थी। लेकिन मकाम शब्बीरी जो है वो हकीकत अबदी है, हक़ व सदाकत है, उसका एक ही रूप है। वो रूप और वो शक्ल सदाकत, सच्चाई, इंसाफ और जस्टिस की शक्ल है और ये शक्ल कभी बदलती नहीं है। तो मकाम शब्बीरी अज़ल से अबद तक एक मुस्तकिल हकीकत है, एक हक़ का इस्तिआरा है। हक़ का हमेशा एक ही रूप होता है, लेकिन बातिल जो है हर ज़माने में अलग अलग रूप अपना धार करके अलग अलग रूप में बातिल आता रहता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हमें हर ज़माने में हक़ का साथ देना है और बातिल जो कभी पीछे से आता है, कभी सामने से आता है और हर बार अपना चोला बदल बदल के आता है, उसे हमें पहचानने की कोशिश करते रहना चाहिए। हक़ की जो अलामत है करबला, उसे हम अल्लामा इक़बाल के इस फ़लसफ़े और शेर के तनाज़ुर में हम देखते हैं तो ये मकाम शब्बीरी जो है हकीकत अबदी है, ये दायमी पैगाम है और ये आफाकी पैगाम है, यूनिवर्सल मैसेज है। इमाम हुसैन
इमाम अली मकाम का जो मैसेज है, करबला का जो पैगाम है, वो मकामी नहीं है, वो किसी गिरोह के लिए नहीं है, वो किसी ख़ास खित्ते के लिए नहीं है, और ना वो किसी ख़ास मजहबी गिरोह के लिए है, बल्कि इमाम अली मकाम का जो पैगाम हक़ व सदाकत है, करबला का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है और आफाकी है। ये मैसेज अज़ीमत का मैसेज है कि आप हमेशा उस रास्ते को इख्तियार करिए जो बेस्ट ऑप्शन हो, बेहतरीन रास्ता हो, और जहाँ पे दूसरे लोग सर झुका के गुज़र जाने को गनीमत समझें, वहाँ पे आप सर को हथेली में लेकर आगे बढ़िए और अज़ीमत के रास्ते पे चलिए। अज़ीमत और रुख़सत दो रास्ते होते हैं। जब मुश्किलात का सामना होता है, जब मसाइब आते हैं, जब चैलेंजेस होते हैं, जब जुल्म का तूफ़ान उठता है, जब जालिम खड़ा होता है, जाबिर जो है जुल्म को जब मज़हब बनाता है और नाफिज़ करता है, ऐसी सूरत में दो रास्ते बचते हैं, दो रास्ते बनते हैं। क्या तो आप अपनी जान को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए सर झुका करके और बैत कर लीजिए, सर झुका करके रुख़सत की राह इख्तियार कर लीजिए, या दूसरा रास्ता ये है कि आप कलिमतो हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आला जिहाद, सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन जिहाद, अफदलुल जिहाद कलिमतो हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, सबसे आला जिहाद वो है जो जालिम के सामने सच बोला जाए। तो जालिम के सामने सच बोलना ये सबसे आला जिहाद है, ये अज़ीमत की राह है। और आप जालिम के सामने अपनी जान, अपने माल का खौफ किए बग़ैर, अपने अहल व अयाल का खौफ किए बग़ैर आप हक़ का इज़हार करिए, हक़ का ऐलान करिए। जालिम आपकी बात माने न माने, वक्ती तौर पर आपकी फ़तह हो या न हो, लेकिन आप जो हक़ है, जो सच्चाई है, जो सदाकत है, जो एक अज़ली हकीकत है, उस अज़ली हकीकत को जालिम के सामने में उसका ऐलान कर दीजिए, ताकि बाद में उस जालिम के जुल्म के सबब वो हकीकत छुपे नहीं, बल्कि वो हकीकत छप जाए और सबके सामने आश्कारा हो जाए, सबके दिलों में समा जाए। जालिम की तलवार से वक्ती तौर पे लोगों की ज़बान ज़रूर बंद हो जाए, लेकिन आपके ऐलान हक़ की वजह से सबके सामने हकीकत आश्कार हो जाए और हक़ सबके दिलों की गहराई में उतर जाए, और हमेशा हमेशा के लिए लोग इंसाफ और हक़ व सदाकत के लिए आपको आइडियल समझें और आइडियल बना करके उसको फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि हर ज़माने में ज़ालिमों के ख़िलाफ़ इंसाफ पसंदों का गिरोह उठता रहे, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सच बोलने वाले कुछ लोग पैदा होते रहें, और वो उस सदाकत को, उस करबला को, उस किरदार हुसैनी को अपने लिए आइडियल बनाते रहें। करबला मज़लूमों का सहारा है हर ज़माने में। यही वजह है कि हर ज़माने के मज़लूम जब उन पे जुल्म होता है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो या कहीं भी दुनिया के किसी खित्ते में हो, चाहे वो मुसलमानों पे हो कि गैर मुस्लिमों पे हो, जहाँ भी जुल्म होता है तो मज़लूमीन अपने लिए अगर कोई सहारा किसी को देखते हैं, अपने लिए किसी को आइडियल देखते हैं, तो वो हुसैनी किरदार है, वो इमाम अली मकाम का किरदार है, वो करबला का मैसेज है। उसको देख करके हर मज़लूम को सहारा मिलता है, हर मज़लूम को एक हौसला मिलता है, और हर मज़लूम को सब्र करने का जज्बा मिलता है। चूँकि जो सब्र की राह है, जो सितम पे चलने और सब्र करने की जो राह है, ये एक ऐसी राह है कि सब्र कभी आप अपने मनसब को खो के करते हैं, कभी आप जायदाद और दौलत को खोने के बाद आप सब्र करते हैं, कभी आप अपने घर बार लुटा के सब्र करते हैं, कभी आप अपनी जान का नजराना पेश करके सब्र करते हैं। और सबसे सब्र का आला तरीन मकाम है कि आप अपनी जान भी लुटा दें, अपने अहलो अयाल को भी बखुशी कुर्बान कर दें हक़ की राह में। ये सबसे आला राह है, और ये कुर्बानी की सबसे अज़ीम तरीन मिसाल है कि आप अपने साथ अपने अहलो अयाल को भी कुर्बान कर दें। अगरचे इस कुर्बान करने में अहलो अयाल को मजबूर न करें, बल्कि आप अहलो अयाल की तरबियत ऐसी करें कि अहलो अयाल भी आपके साथ कलमा हक़ का ऐलान करते हुए आपकी फैमिली, आपका परिवार भी कुर्बान हो जाए। ये सब्र की आला तरीन मिसाल है, और इमाम अली मकाम ने सब्र की आला तरीन मिसाल कायम करके बाद के मज़लूमीन के लिए एक रास्ता दे दिया कि तुम पर कोई भी जुल्म आएगा, तुम पे कोई भी सितम आएगा, इससे आला नहीं आएगा, ये आला तरीन है। लिहाजा इस किस्म की मुसीबत हो, तुम्हें अपने माल की कुर्बानी देनी पड़े, जायदाद की कुर्बानी देनी पड़े, मनसब की कुर्बानी देनी पड़े, इज़्ज़त की कुर्बानी देनी पड़े, या सबसे आगे बढ़ के जानो माल की कुर्बानी देनी पड़े, तो करबला को याद कर लेना, करबला को एक आइडियल समझ लेना,
اور یہ समجھ لینا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پہ ان کے کندھے پہ سوار ہونے والا جنتی نوجوانوں کے سردار نے جب ایسی کلفتوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا مسکرا کر کے اور صبر کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، جب اہل بیت راضی رہے تو ہم کیوں نہیں راضی رہیں؟ جب اہل بیت پہ حق کی راہ چلنے میں اس قسم کی بدترین مصیبتیں آ سکتی ہیں تو ہم لوگ تو بہت نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ کہیں مصیبتیں آتی ہیں، کہیں آفتیں آتی ہیں تو ہمیں اہل بیت کے دامن کو، اہل بیت کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے اپنی مصیبتوں کو ہلکا سمجھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے امام علی مقام نے تاریخ میں عظیم ترین قربانی دی۔ کربلا کا جو پیغام ہے یہ ایک عجیب، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایسے منفی رویوں اور منفی ذہنیت میں مبتلا ہیں کہ ہر اچھے دن اور ہر اچھے سبق کے دن میں لوگ نگیٹیویٹی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ لوگ نگیٹو میسج لیتے ہیں، منفی سبق لیتے ہیں۔ کربلا حق و انصاف کا اتنا بڑا کردار ہے، عظمت کا اتنا بڑا کردار ہے، محبت و صداقت کا اتنا بڑا کردار ہے، وحدت و اتفاق کا اتنا بڑا کردار ہے۔ ایسے عظیم کردار، ایسے عظیم دن بھی اگر لوگ اس سے صحیح طور پہ سبق نہ لے سکیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کربلا کو اس طور پہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا ایک اتحاد کا میسج بھی ہے۔ کربلا سے ہمیں ایک اتحاد کا میسج بھی ملتا ہے۔ یہ اتحاد بین المسالک میسج بھی ہے، یہ بین المسالک اتحاد کا میسج بھی ہے جس کو ہم انٹرا فیتھ یونیٹی کہہ سکتے ہیں، اور بین المذاہب اتحاد کا پیغام بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ گویا کربلا ایک ساتھ انٹر فیتھ یونیٹی اور انٹرا فیتھ یونیٹی کا پیغام ہے، کا میسج ہے۔ یہ کس طرح، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا جب آتا ہے اور امام علی مقام کا جب نام آتا ہے، امام علی مقام کا کردار آتا ہے، تو امام علی مقام کا نام، امام علی مقام کا کردار اور امام علی مقام کی شخصیت، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ اتنا بڑا نقطہ ہے جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دو بڑا گروہ ہے، اہل سنت اور اہل تشیع، دونوں ہی اس نقطے پہ جمع ہیں۔ نہ تو اہل تشیع کو امام علی مقام سے بیر ہے، نہ اہل سنت کو امام علی مقام سے قد ہے۔ جب ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے جس کے نام پہ اہل سنت بھی مرنے مٹنے کو تیار ہیں، اہل تشیع بھی مرنے مٹنے کو تیار ہیں، تو ایک ایسا موقع، ذکر حسین کا دن، امام حسین کا دن ایک ایسا دن ہے جس نقطے پہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں، اور جب دونوں متفق ہیں تو امام علی مقام سے دونوں وحدت کا سبق لے سکتے ہیں، چونکہ امام علی مقام کی شخصیت پہ بھی دونوں متفق ہیں، اور امام علی مقام کا جو کردار ہے، جو عظمت کا کردار ہے، جو محبت کا کردار ہے، جو صداقت کا کردار ہے، اس پر بھی دونوں گروہ متفق ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ کربلا کو، امام علی مقام کو اور کربلا کے پیغام کی طرف جب اہل سنت اور اہل تشیع نظر کریں تو اس میں کمیونیکیشن کے لیے، رابطے اور مکالمے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنائیں وہ قرآن کو ذریعہ بنائیں۔ امام علی مقام کے کردار کو دیکھیں قرآن کے تناظر میں، کربلا کے پیغام کو دیکھیں قرآن کے تناظر میں، اور چونکہ احادیث کا مسئلہ جو ہے وہ دونوں گروہ کے اپنی اپنی احادیث کے مجموعے ہیں، اور اس سے بھی آگے جب ہم بڑھتے ہیں تاریخ کی طرف تو تاریخی روایات ایسی دونوں جانب ایسی بھری پڑی ہیں تاریخی روایات کہ ان تاریخی روایات سے کے وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیع جب وہی بیٹھتے ہیں تو کسی نقطہ اتفاق پہ آنے کے بجائے اختلافات پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح فقہی جو معاملات ہیں، فقہی مسائل ہیں، تو فقہی مسائل میں ان دونوں گروہ کے اپنے اپنے اختلافات ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اب جب کہ ہم نے دیکھا کہ حدیث کے مجموعے بھی دونوں کے اپنے اپنے ہیں، تاریخ کی تعبیر و تشریح بھی دونوں کے اپنے اپنے ہیں، اور مسائل بھی بے شمار ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں دونوں کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہیں۔ اب ایسی صورت میں اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے جو باہم مکالمے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا ایک مرکز اشتراک، ایک اشتراکی نقطہ جو تلاش کر سکتے ہیں،
وہ قرآن کا نقطہ ہے، وہ قرآن کا محور ہے کہ قرآن کی جو 30 پارے ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، ان آیات پہ، ان پاروں پہ دونوں گروہ متفق ہیں۔ جب ایسی صورت میں قرآن پہ جب دونوں متفق ہیں اور قرآن فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب ایسی صورت میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تم سے، اے اسلام لانے والے، اے ایمان لانے والوں، جب میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو صرف تم سے اہل مودت، اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ ایسی صورت میں دونوں کمیونٹی کو، اہل سنت اور اہل تشیع کو چاہیے کہ جو یہ نقطہ ہے محبت اہل بیت والا، اس نقطے پہ جمع ہو جائیں، اہل بیت سے محبت کریں، اور اہل بیت کے جو خلاف جو ایک یزیدی کردار ہے، اس یزیدی کردار سے، وہ ہر زمانے کی یزیدی کردار، اس یزیدی کردار سے نفرت کریں، حسینی کردار سے محبت کریں اور یزیدی کردار سے نفرت کریں۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں قرآن کی آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دوسری آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ ارادہ فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، ہم تم کو رجس اور ہر گندگی سے تمہارے قلب کو صاف کر دیں اور تمہیں پورے طور پہ پاک کر دیں، یطہرکم تطہیرا، پاک کر دیں پورے طور پہ۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اہل بیت پورے طور پہ پاک ہیں۔ جب اہل بیت پورے طور پہ پاک ہیں، جب امام علی مقام پورے طور پہ پاک ہیں، اب ایسی صورت میں کسی ضعیف اور کسی ضعیف روایت کی بنیاد پہ، کسی تاریخی بیانیہ کی بنیاد پہ، کسی ذاتی فلسفے کی بنیاد پہ ہم امام علی مقام کے کسی بھی کے کردار پہ کسی بھی جہت سے شک کریں، شبہ کریں، انگلی اٹھائیں، تو یہ ہمارا انگلی اٹھانا، یہ شک کرنا، یہ امام علی مقام پہ شک کرنا نہیں ہے، یہ تو براہ راست قرآن پہ شک کرنا ہے۔ اور یزید کی کسی بھی زاویے سے ہم حمایت کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی تاریخی روایت کو لے کے آئیں، کسی بھی جزیے کو لے کے آئیں، کسی بھی فلسفے کو لے کے آ کے ہم کسی بھی سطح پہ اگر ہم یزید کی حمایت کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے آپ یہاں پہ یزید کی حمایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، چونکہ یزید اس کے خلاف کھڑا ہے جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں یزید کی موافقت کے لیے سوچنا بھی یہ صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ آیت تطہیر کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ لہٰذا اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام شعبوں کو، تمام کمیونٹی کو، ان کے تمام طبقات کو چاہیے کہ امام علی مقام کے کردار پہ، ان کی چادر عصمت پہ، ان کے دامن تطہیر پر ایمان لائیں، یقین کریں چونکہ یہ قرآن کا پیغام ہے، اور اسی طرح ان کی محبت کو اپنے لیے سرمایہ نجات سمجھیں، چونکہ ہمیں یزید کی محبت کا مطالبہ نہیں ہوا ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت کا مطالبہ ہوا ہے، ہمیں یزید کی ہمنوائی یا کسی اور کی ہمنوائی کا مطالبہ نہیں ہوا ہے، ہمیں اہل بیت کی محبت کی ہمنوائی کا مطالبہ ہوا ہے۔ اس لیے دونوں کمیونٹی اہل بیت کی محبت پہ اور اہل بیت کی تطہیر پہ جمع ہو جائیں۔ اس طرح سے اس نقطے پہ باقی جو اختلافات اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن اس نقطے پہ جب جمع ہو جائیں گے تو خاص طور پہ یہ جو ایام ہے، یہ جو کربلا کے ایام ہیں، جو عاشورہ محرم کے ایام ہیں، یہ ایام ان دونوں کمیونٹی میں وحدت کے ایام بنیں گے، اور اس کی وجہ سے دیگر معاملات میں امت کی سطح پہ جو بہت سے مسائل ہیں، جو بہت سے ایشوز ہیں، جہاں پہ ایک نفرت کی فضا قائم ہوئی ہے، تو ملی سطح پہ ان دونوں طبقات کو قریب آنے کی راہیں ہموار ہو سکتی ہے۔ کربلا کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ کربلا انٹرا فیتھ یونیٹی کا بھی میسج ہے، بین المذاہب اتحاد کا بھی میسج ہے۔ جب ہم کربلا کو بین المذاہب تناظر میں دیکھتے ہیں، انٹر فیتھ تناظر میں جب ہم کربلا کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو اب وہاں پہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے اسلام کے دو پہلو ہیں، اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو عبادت سے متعلق ہے، عقائد سے متعلق ہے۔ یہ عقائد والا پہلو، یہ عبادت والا پہلو، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں،
اس میں ظاہر سی بات ہے ان پہلو میں ہم غیر مسلموں کو یا دوسرے لوگوں سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ بھی ایسا ہی مانو، بلکہ ان کے لیے تو آزادی ہے، لکم دینکم ولی دین، ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی دوسرے مذہب والے پہ جبر نہیں کر سکتا ہے۔ امام علی مقام کا جو عقیدہ تھا، جو مذہب تھا، جو شریعت تھی، اس کے لیے دیگر مذاہب والوں کو ہم مجبور نہیں کر سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی ان کے مذہب کو اختیار کر لیجئے، نہ وہ جلدی سے آسانی سے اختیار کرنا چاہیں، جو خود سے اختیار کرنا چاہے ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے سماجی پہلو، وہ ہے اخلاقی پہلو ہے، وہ ہے تمدنی پہلو۔ تو تمدنی اور اخلاقی اور سماجی جو پہلو ہے اس میں اسلام کا اصل الاصول ہے انصاف، انصاف کی حمایت اور ظلم کی مخالفت۔ اس پہلو سے انصاف کی حمایت اور ظلم کی مخالفت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو کربلا ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، اور یہ سب کو میسج دیتا ہے، سب کو دعوت فکر دیتا ہے، سب کو دعوت عمل دیتا ہے۔ اور کربلا کے نام پر صرف مسلمان ہی ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ کربلا کے نام سے صرف مسلم مظلومین کو بھی کوئی حوصلہ نہیں ملتا ہے، بلکہ غیر مسلم مظلوموں کو بھی کربلا سے ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کا ذکر صرف اہل اسلام نہیں کرتے، بلکہ غیر مسلم بھی کثرت سے، تواتر سے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چونکہ کربلا سے ایک ہمیں جو انصاف اور جسٹس کا جو پیغام ملتا ہے، اس نقطے پہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ مل کر کے، ہم مسلمانوں کے ساتھ، یہود یا عیسائیوں کے ساتھ، دیگر مذہب والوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، تمام مذاہب والوں کے ساتھ مل کر کے ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ظالم اگر ظلم کر رہا ہو، جبر کر رہا ہو، اس کا مذہب جو بھی ہو، اس کا رنگ جو بھی ہو، علاقہ جو بھی ہو، ظالم ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کے خلاف دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے لیے اس کھڑے ہونے میں اگر انسپریشن ان کو چاہیے تو کربلا سے ان کو انسپریشن ملتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس تناظر میں دیکھیں تو کربلا انٹر فیتھ یونیٹی کا بھی میسج ہے، بین المذاہب اتحاد کا بھی عنوان ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے محبان اہل بیت، محبان حسین اور کربلا کے عزادار بعض دفعہ بعض یزیدی پسندوں کو، ایسے لوگ جو آٹے میں نمک کے برابر جو یزید کے احباب ہیں، ان کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے اگر اکے دکے آٹے میں نمک کے برابر اگر اس کے یزید کے بھی کچھ ہمنوا ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے، اسی سے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے، انہی باطل کے وجود سے تو اہل حق کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ اگر یہ یزید کے ہمنوا جو یزیدی ہیں، جو قیل اور کال اور نقطہ اور ضمہ اور اعراب لگا کر کے کسی نہ کسی طرح یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور امام علی مقام کی طہارت پہ کسی نہ کسی طرح سے دبے لفظوں میں انگشت نمائی کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کا وجود بھی ضروری ہے، چونکہ باطل کا وجود ضروری ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک جہد کشاکش ہے ہستی جسے کہتے ہیں، ایک جہد کشاکش ہے ہستی جسے کہتے ہیں، کفار کا مٹ جانا خود مرگ مسلمانی۔ تو کفار کا زندہ رہنا ضروری ہے، باطل کے ہمنواؤں کا زندہ رہنا ضروری ہے، باطل کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ باطل کو دیکھ کے ہی تو حق کا حوصلہ ملتا ہے، اور ظالم کو دیکھ کے ہی انصاف پسندوں کو کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے، اور یزیدی کردار کے سامنے ہی حسین کو کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل محبت، حسینی کردار والے، انصاف کے دوست، اہل حق اپنا کام کریں، اور جن کو جو توفیق ملی ہے، جن کو باطل کی ہمنوائی کی توفیق ملی ہے، وہ باطل کی ہمنوائی کرتے رہیں۔ لکم دینکم ولی دین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔